بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا نساء النبی لستن کأحد من النساء آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ احباب ذکر ماہ صیام کا آج دوسرا جمعہ بھی ہے اور دوسرا عشرہ کا پہلا دن بھی ہے۔ عشرہ رحمت ہم سے جدا ہو گیا اور یہ عشرہ مغفرت ہے، تو اس کا آج پہلا دن ہے اور بڑے وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی رحمت میں سے حصہ پایا۔ تو میاں صاحب نے کہا تھا رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا۔ اللہ کے دریائے رحمت سے ایک بوند مل جائے نا، بوند، قطرہ تو بہت بڑی بات ہے، ایک بوند مل جائے تو یقین جانے کام بن جائے گا۔ اور یہ عشرہ مغفرت ہے، اس میں مزید اللہ تعالیٰ کی عنایات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کی بخششوں کے دروازے، مغفرتوں کے دروازے مزید سرعام کھل جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے والدین کے لیے اور پوری امت مرحومہ کے لیے اللہ کے ہاں معافی طلب کریں۔ کل جو دن گزر کے گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ اور مومنوں کی ماں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا یوم وصال تھا اور آپ کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ امام الانبیاء کی زوجہ محترمہ بھی ہیں اور مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی والدہ ماجدہ بھی ہیں۔ دیکھیں آپ کی لگتے جگر، آپ کی نور نظر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ساری جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ کیا یہ اعزاز آپ کے لیے کم ہے؟ اور پھر دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں جس نے سب سے زیادہ، جن ازواج میں سے سب سے زیادہ جس نے شرف حاصل کیا وقت گزارنے کا، 25 سال حضور کے عقد نکاح میں رہی، آپ کا وصال باکمال ہو گیا اور جب تک آپ حضور کی خدمت میں رہی، حضور کے نکاح میں رہی، حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ یہ دیکھیں حضور علیہ السلام کی ایک خاص محبت حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ہے کہ جب تک آپ حضور کے نکاح میں رہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کی پہلے 2 شادیاں ہوئی تھی، آپ کا پہلے خامن کا بھی انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ایک اور شادی کی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ نے ارادہ ترک کر دیا کہ آپ نکاح نہیں کریں گی، لیکن اس کی وجہ کیا بنی نکاح کرنے کی؟ آپ کو ایک خواب آیا، خواب آپ نے دیکھا کہ آسمان کا سورج ان کے آنگن میں اتر آیا ہے اور سورج نے صرف آپ کے گھر کو نہیں چمکا دیا بلکہ اہل عرب کی تمام بستی اس کی چمک سے دمک اٹھی۔ تو یہ حسین خواب آپ نے دیکھا تو آپ جب بیدار ہوئی تو تعبیر پوچھنے کے لیے ورقہ بن نوفل، آپ کے چچا زاد بھائی تھے، یہ جو جتنے بھی کتب سماویہ تھے ان کے حافظ بھی تھے اور ان کے عامل بھی تھے اور بڑے متقی پرہیزگار عیسائی تھے، پادری تھے۔
آپ کے پاس آئی اور کہا بھائی جان میں نے خواب دیکھا ہے، خواب یہ ہے کہ آسمان کا سورج میرے آنگن میں اتر آیا ہے اور میرا سارا گھر جو ہے وہ جگمگ جگمگ کرنے لگا ہے اور اس کی روشنی تمام اہل عرب کو بھی گھیر لیا ہے۔ تو آپ جب یہ خواب سنتے ہیں تو آپ مسکرا دیتے ہیں، آپ مسکرا دیے، مسکرانے لگے۔ تو کہا بھائی یہ کیسا خواب ہے، مجھے ذرا اس کی تعبیر بتاؤ، میں بڑی پریشان ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اے میری ہمشیرہ، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ خواب تو نے جو دیکھا ہے اس کی تعبیر بڑی اچھی ہے۔ ایک بندہ ذرا یہ بچوں کو ذرا پیچھے سے چپ کرائے، ان کو بتائیں کہ یہ مسجد ہے۔ آبادی کا توجہ ادھر رکھیے گا۔ تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے اے پیاری بشیرے اس خواب کی تعبیر بڑی اچھی ہے، بھائی جان کیا تعبیر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آسمان نبوت کا جو درخشندہ ستارہ ہے جس کے سر اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجایا، سبحان اللہ، جس کی خاطر رب نے یہ ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، وہ نبیوں کا سردار، وہ نبیوں کا سلطان تیرے گھر میں تشریف لانے والا ہے۔ بات ابھی کھول کے نہیں بتائی، ابھی نا وہ بات رات میں رکھی۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہنے لگی بھائی مجھے ذرا بات وضاحت کے ساتھ بتائیے، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے اور میرے جسم میں عجیب ایک حرکت پیدا ہو رہی ہے، تو مجھے جلدی سے بتائیے، اس کی تعبیر آسان لفظوں میں بتائیے۔ تو آپ نے کہا ہمشیرہ اگر بات سمجھنی چاہتی ہے آسان لفظوں میں تو بات یہ ہے کہ ایک بار پھر تو دلہن بنے گی، اور اس بار تو کسی عام کی نہیں بلکہ اللہ کے محبوب کی دلہن بنے گی۔ نبیوں کا سردار تیرے گھر دولہا بن کے آئے گا، یہ خواب کی تعبیر ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے تعبیر سنی نا، تو تعبیر سن کے واپس آ گئی۔ اب نہ دن رات ایک بے چینی ہے اور بڑی بے قراری ہے۔ کہتے ہیں کہ راتوں کی نیند بھی، وہ جو راتوں کی نیند ہے وہ بھی میں نے کھو دی، اور راتوں کو بھی میں اسی خواب کی تعبیر میں سوچتی رہتی، اور وہ دن انتظار، وہ دن اس دن کا انتظار کرتی، وہ دن کب آئے گا۔ آخرکار مکہ المکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو چکی تھی، اور حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جوان ہو چکے تھے، تو آپ نے سوچا کہ ہمارا یہ بھتیجا جو ہے یہ چونکہ اب جوان ہو چکا ہے، اور اہل عرب کا رواج یہ تھا کہ جب کوئی بھی بچہ جوان ہوتا تو اس کو کاروباری اصول سمجھائے جاتے، کاروبار کے متعلق اسے بتایا جاتا اور تجارت کے لیے بھیجتے تاکہ یہ ہمارا بچہ شہر سے باہر جائے اور اسے دنیا کا پتہ چلے، دنیا کی رنگ رنگیلیاں اور کاروبار کرنے کا پتہ چلے۔ تو حضرت ابو طالب نے اپنی حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا، تو بلکہ یہ خود ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے خود یہ پیغام بھیجا اپنی، ان کی ایک خادمہ تھی جن کا نام حضرت نفیسہ تھا، اور یہ بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ بھی ایمان لے آئی تھی۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ خود یہ دونوں صاحب جو کعبہ کے متولی تھے اور کعبۃ اللہ کی کنجیاں ان کے پاس تھی، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ یہ خود ان کے دروازے پر آئے۔ بہرحال تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ حضرت ابو طالب جو مکہ کے متولی ہیں میرے گھر، حضرت عاتقہ میرے گھر، تو کہا خیر سے آنا ہوا، آپ مجھے پیغام دیتی میں خود آپ کی خدمت میں آ جاتی۔ حضرت عاتقہ کہنے لگی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہماری جو باپی آمنہ تھی ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کے ہاں ایک بیٹا تھا جس کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ چونکہ جوان ہو چکا ہے اور ہمارا ذہن یہ ہے کہ ہم اسے تجارت کے لیے بھیجیں، لیکن وہ بڑا سونا ہے، بڑا پیارا ہے، تو دل بھی نہیں کرتا کہ کہیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، لیکن یہ کاروباری اصول بھی اسے سمجھانے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا انتخاب یہ ہے کہ آپ کے قافلے جاتے ہیں تو بطور خادم، بطور مزدور
اسے آپ اپنے ساتھ رکھ لیں اپنے کافروں کے ساتھ۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سمجھ گئی کہ میری مراد پوری ہونے والی ہے، میرے خوابوں کی تعبیر اب وہ پوری ہونے والی ہے۔ تو آپ نے کہا یہ کیسی بات کرتی ہے، ہم اسے بطور مزدور نہیں بھیجیں گے بلکہ میں اپنے قافلے کا سالار بنا کے بھیجوں گی۔ اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے وضاحت کی، کہنے لگی وہی بھتیجا محمد کہ جب وہ کسی محفل میں آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں صادق آ گیا، امین آ گیا، اسی محمد کی بات کر رہے ہیں۔ تو وہ آپ کہنے لگی جی جی وہی محمد جسے لوگ صادق امین کہتے ہیں، اور اہل عرب والے یہ کہتے ہیں کہ سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکل سکتا ہے، یہ جناب والا پتھر کی لکیریں مٹ سکتی ہے لیکن محمد کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا، وہ صادق بھی ہے امین بھی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا یہ ذہن ہے کہ اگر آپ اسی قافلے کے ساتھ بھیجیں گے تو اللہ تعالیٰ تجھے مزید نفع عطا فرمائے گا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ان کی اس دعوت کو قبول کیا اور کہا آپ بے فکر ہو جائیں، وہ بطور خاتم نہیں جائیں گے بلکہ قافلے کے سالار بن کے جائیں گے۔ اور آپ کے دو غلام تھے، حضرت میسرہ اور ایک اور غلام تھا، تو دونوں کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ میرے غلام ہو اور میں آپ کی مالکہ ہوں۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا یہ نا ان کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا، وہ ڈائریکٹ کسی سے سودا نہ کرتی، لیکن یعنی کہ کوئی بھی تجارت کا لین دین ہوتا تو وہ ڈائریکٹ نہ بلکہ حضرت نفیسہ کی وساطت سے اگلے سے بات کرتی، لیکن یہاں پر خود ان کو بلا کر کے کہا کہ آپ کے ساتھ آج ایک خاص بندہ جا رہا ہے جن کا نام محمد ہے۔ تو فرمایا میں تمہیں حکم یہ دیتی ہوں کہ سارا جتنا نقصان ہوتا ہے ہو جائے لیکن اس کو کانٹا بھی نہیں چبھنا چاہیے، اس کا اپنے خاص خیال رکھنا ہے، اور وہ آپ کے قافلے کا سالار ہے اور کوئی پریشانی ان کو نہیں آنی چاہیے، باقی نقصان ہوتا ہے ہو جائے لیکن اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ نے ان کی جان کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ خاص وصیت فرمائی اور ساتھ یہ بھی کہا ان کی خوبیوں کو گنتے جانا اور ہو سکے تو دکھتے بھی رہنا، جتنی خوبیاں دیکھو گے اس کے بدلے انعامات بھی دوں گی۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو یہ حکم دیا۔ حضرت میسرہ کہتے ہیں کہ میں قافلے کو تیار کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی پر بٹھانا چاہا یا اونٹ پر بٹھانا چاہا تو وہ اونٹ خود بخود یعنی کہ بغیر اشارے کے خود بخود بیٹھ گیا، اور پھر میں نے دیکھا کہ جب حضور نے اترنا ہوتا تو وہ خود بخود بیٹھ جاتا اور جب حضور نے چڑھنا ہوتا تو وہ خود بخود یعنی کہ تیاری میں رہتا، یعنی کہ اسے کہنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اور پھر کہتے ہیں ایک مقام پر پہنچے تو سارے اونٹ بیمار ہو گئے تو میں کہنے لگا کہ اس دفعہ حضرت خدیجہ کو بڑا نقصان ہوگا، یہ سارے اونٹ بیمار ہو گئے ہیں اور چلنے کے بھی قابل نہیں رہے، یا تو اب ان کو حلال کیا جائے گا یا اسی طرح یہ مر جائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز گئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میسرہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے حضور اے اللہ کے پیارے محبوب، ابھی کیونکہ کلمہ تو نہیں پڑھا تھا، کہنے لگے محمد بات یہ ہے کہ سارے اونٹ بیمار ہو گئے ہیں اور لگتا ہے یہ قافلہ مزید آگے نہیں جائے گا کیونکہ طبیعت ان کی کافی خراب ہے اور وہ اٹھنے سے بھی قاصر ہے، چلنا تو کجا ہے، وہ اٹھ بھی نہیں سکتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریب گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست شفا، وہ رحمت والا ہاتھ، ید اللہ والا ہاتھ ایک اونٹ پہ پھیرا، وہ تندرست ہوا، کھڑا ہو گیا، دوسرے پر حضور علیہ السلام نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا، وہ اٹھا کھڑا ہو گیا، اور اس طرح 17 اونٹ تھے، سارے کے سارے کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کا دست مبارک ان پر جیسے جیسے لگتا گیا وہ ٹھیک ہوتے گئے۔ تو میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معجزہ دیکھا حضور علیہ السلام کا کہ ہاتھ مبارک لگتا ہے اور ان کے بے جانوں میں جیسے جان آ جاتی ہے، اس طرح وہ بڑی پھرتی کے ساتھ اٹھتے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور پھر کیا ہوا
جب ایک مقام بصرہ کا آیا، وہاں پر ایک کلیسا تھا، یعنی کہ عبادت خانہ تھا، اور وہاں کا ایک راہب تھا جس کا نام نستورہ کتابوں میں لکھا ہے، سیرت ابن ہشام کے اندر بھی یہ واقعہ نقل ہے۔ تو یہ جانشین تھا۔ جب حضرت ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے تھے، اس وقت نبی پاک کی عمر 12 سال تھی۔ تو اس سے پہلے ایک بحیرہ راہب نامی شخص وہاں پر، وہ کیونکہ عامل تھا، وہاں کا پادری تھا، عبادت گاہ کا وہ یعنی کہ کہہ لیں کہ پیشوا تھا۔ تو اس وقت یہ نستورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھ کر کہا تھا کہ ان قریب ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ بچہ اعلان کرے گا کہ لوگوں میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ تو یہ اس نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے میں شریک ہے، تو یہ دیکھنے لگا کہ ایک نوجوان ہے جو اس قافلے میں سے آگے بڑھا، اسے وہ پہلے 12-13 سال پہلے کا وہ قافلہ یاد آ گیا کہ یہ ابو طالب کے ساتھ یہ وہی بیٹا آیا تھا، یہ وہی محمد ہے۔ تو اس نے دیکھا یہ نوجوان وہی ہے، یہ خوبصورت اور حسین آنکھیں اور حسین پیشانی اور جیسے نور چھلک رہا ہے۔ تو اس نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے ساتھ جا کر ٹیک لگا کے بیٹھے، اور وہ درخت سوکھا ہوا تھا، کئی سالوں سے پانی دینے کے باوجود اس میں ہریالی نہیں آتی تھی، لیکن جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک مبارک لگائی، حضور کا جسم منور اس کے ساتھ مس ہوا، اس کی ٹہنیاں ہری ہو گئی، پتے نکل آئے اور پھل دار درخت بن گیا۔ وہ نستورہ کہنے لگا کہ مجھے پہلے شک تھا، پہلے تھوڑا سا شک تھا، لیکن جیسے ہی حضور کا جسم اس کے ساتھ لگا، میرا شک یقین میں بدل گیا، اور مجھے پکا یقین ہو گیا کہ یہ وہی نوجوان ہے جو آج سے 12-13 سال پہلے یہاں پر آیا تھا۔ اور اس نے جب دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ کاش اس وقت تک میں زندہ رہوں کہ جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکالے گی، اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے تو انشاءاللہ میں اس وقت آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور پھر اس نے کلمہ بھی پڑھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ تو نستورہ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا اس کے علاوہ اگر کوئی خدمت میرے لائق ہے تو میں آپ کے لیے حاضر ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راز کی باتیں ہیں، کہا کہ اسے راز ہی رہنے دو۔ تو نستورہ نے یعنی کہ اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا، اور یہ نبی آخر الزمان کی نشانی تھی، کتابوں میں لکھا تھا کہ جب حضور آئیں گے تو اس درخت کے پاس بیٹھیں گے اور یہ ہرا بھرا ہو جائے گا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ آخری نبی آخر الزمان ہے، لیکن آج کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو یہ نہیں پتا چلا کہ نبی آخر الزمان کون ہے۔ تو اس راہب کو پتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، تو جب حضور علیہ السلام کا یہ قافلہ واپس آیا، مختصر یہ کافی لمبا واقعہ ہے، تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ بڑی بے چینی کے ساتھ قافلے کا انتظار کر رہی تھی کہ دوبارہ لوٹ کر کب آئے گا۔ تو اس دفعہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ کو دگنے سے چگنا منافع ہوا، اور حضرت ختیجۃ الکبریٰ نا جس رستے سے قافلے واپس آتے تھے اس رستے پر نظریں جما کے رکھتی تھی کہ کب میرا قافلہ واپس آئے اور کب میرے آنکھوں کا قرار اور میرے دل کی مراد میرے پاس آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پردے میں بیٹھ کر دیکھ رہی ہیں کہ دو پرندے ہیں جن کے پر آپس میں ملے ہوئے ہیں، حضور کے اوپر نہیں ہے بلکہ وہ اپنے پروں کے ساتھ حضور علیہ السلام پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے دیکھا، حضرت میسرہ قریب آئے اور سارا جو ساز و سامان تھا حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے حوالے کیا۔ تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ ایک ایک بات پوچھنے لگی، بتاؤ محمد کیسے ہیں، ان کے بیٹھنے کا انداز کیا ہے، ان کے چلنے کا انداز کیا ہے، ان کی گفتار کیسی ہے، ان کی چال ڈھال کیسی ہے۔ تو حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ساری خوبیاں لکھی ہوئی ہیں، تو وہ کہنے لگے اے ختیجہ، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ محمد جو ہمارے ساتھ گئے ہیں
ان کی گفتار کا عالم یہ ہے، ایسے بولتے ہیں کہ جیسے موتی رول جاتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے انداز گفتگو کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس قدر حضور علیہ السلام کی سادہ گفتگو ہے کہ اگر کوئی لفظ گننا چاہے تو وہ آسانی سے گن سکتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو ایک بادل، خاص بادل حضور علیہ السلام پر سایہ کرتا، اور بحیرہ رحب کا کہنے لگا کہ اے ختیجہ ہم تجھے کیا بتائیں، اونٹ بیمار ہو گئے اور ہم مایوس ہو گئے کہ اس دفعہ بڑا نقصان ہوگا، لیکن حضور علیہ السلام نے اپنا دست شفقت ان پر رکھا، بیمار اونٹ ٹھیک ہو گئے۔ اے ختیجہ ہم تجھے کیا کیا بتائیں، حضور کی کیا کیا خوبیاں ہیں، ان کا تو چلنا بھی کمال ہے، ان کا بولنا بھی کمال ہے، اور ان کا جو انداز گفتگو ہے، کسی کے ساتھ لین دین کرنا وہ بھی کمال ہے، ان کی ہر ادا ہی بے مثال ہے۔ تو حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ مزید متاثر ہوئی، اور پھر خود حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ یہ پیغام نکاح حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ پہنچایا، اور بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو طالب کو یہ پیغام گیا، تو ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ خود حضور علیہ السلام کو ڈائریکٹ یہ پیغام حضرت نفیسہ نے پہنچایا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نکاح، حضرت ختیجہ الکبریٰ آپ سے نکاح کا ارادہ رکھتی ہے، تو آپ نے انکار کیا کہ میرے پاس ابھی وہ ذرائع نہیں ہے، تو نکاح کے لیے یقینی بات ہے کہ خرچہ وغیرہ ہوتا ہے، تو آپ نے کہا کہ اگر یہ سارے انتظامات وہ اپنے ذمہ لے لے اور آپ پر کوئی بوجھ نہ ہو، تو آپ نے فرمایا کہ پھر میں اس کا مشورہ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ کروں گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب ایسی بات آئے تو آج بعض لوگ بڑی جلد بازی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، ایسی بات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، تو اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو اسلام نے نکاح کے لیے بہترین ہمیں ذریعہ دیا ہے، تو اس میں اپنے والدین کی رضا کو شامل رکھنا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب اپنے چچا سے مشورہ کیا، اور آپ نے اپنے بھائیوں سے مشورہ کیا، حضرت عاتقہ سے مشورہ فرمایا، تو آپ کو دولہا بنایا گیا۔ تو تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیب تن کرنے کے لیے وہ کوئی خاص جوڑا نہیں تھا جو اس وقت دولہا پہنا کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ لباس پہنا، تو تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے بچپن کے یار تھے، آپ بڑا قیمتی حلہ لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ حلہ آپ کے لیے ہے، آپ اسے زیب تن فرمائیے۔ تو آپ نے کہا یہ کہاں سے آیا؟ تو کہا کہ یہ آپ ہی کی امانت ہے اور آپ کی طرف لوٹانا چاہتا ہوں، اور مجھے حکم بھی یہی تھا، اور 1000 دینار حضور کی بارگاہ میں پیش کیے، اور گویا کہ بچپن کے یار نے وفا کا حق ادا کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحفہ قبول کیا۔ تو جانے جہاں علیہ السلام دولہا بن کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے کے گئے۔ تو یہ حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کے ساتھ حضور علیہ السلام نے 25 سال آپ نے گزارے، اور آپ کے وصال با کمال کے بعد بھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نہ اکثر گھر میں حضرت سیدہ ختیجہ الکبریٰ کا ذکر فرماتے، اور حضور کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ ختیجہ میری پہلی زوجہ حیات ہے اور محسنہ اسلام ہے، اور اس کے اسلام پر بہت سارے احسانات ہیں۔ اور دیکھیں آپ نے اپنا سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ اب یہ سارا مال جتنا بھی ہے، اور بتا دو کہ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے والد صاحب بھی کیونکہ تاجر تھے، اور پھر یہ سارا کاروبار آپ نے سنبھال لیا تھا، سارے تجارت کے معاملے آپ کے پاس تھے، مکہ کے جتنے بھی رائس تھے ان میں سب سے بڑا قابلہ حضرت ختیجہ الکبریٰ کا ہوتا تھا، تو آپ نے سارے کا سارا مال حضور کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا یا رسول اللہ یہ میرا نہیں ہے، یہ سارے کا سارا آپ کا مال ہے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات ہونے سے پہلے پہلے وہ سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ فرمایا یہ انبیاء کا شیوا نہیں ہے، تو سارے کا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور کے ساتھ یہ 25 برس گزارے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کبھی نا جانور کو ذبح کرتے، اور گوشت کا جو حضور کو ٹکڑا پسند ہوتا نا وہ ان کی سہیلیوں کو پہنچاتے، اور بلکہ روایت میں آتا ہے گاہے گاہے کبھی کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام تحائف ان کی سہیلیوں کے ہاں بھیج دیں تاکہ اس کے ساتھ ان کی روح کو آسودگی حاصل ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے یہ کس طرح محبت کی اور کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ پیار کیا۔ ایک دفعہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نا کھانا تیار کیا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہا، تو حضرت جبریل امین آئے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، جبریل امین آئے اور آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم ابھی ابھی خدیجہ الکبریٰ آپ کی بارگاہ میں کھانا لے کر حاضر ہوں گی، تو انہیں کہنا کہ اللہ کا آپ پر سلام ہو رہا ہے، اللہ آپ پر سلام بھیج رہا ہے۔ تو یار بتائیے اس خاتون جنت کا کیا شان اور کیا جناب والا شان اور کیا مقام ہوگا کہ جن کو سلامی بھی خود رب کائنات بھیجے، جن کو سلام اللہ رب العزت کی ذات بھیجے، اور جن کو رفاقت حضور کی بھی لباس آخری جملہ ہے۔ مدینہ پاک یا مکہ پاک کے اندر ایک خاتون تھی جو بڑی بد اخلاق تھی، اور اس کی زبان جب بھی چلتی تو وہ کسی کا لحاظ نہ کرتی، اور لوگ اسے جہاں بھی ملتے دو لوگ رستہ بدل لیتے کہ یہ بڑی بد اخلاق ہے، اس کی زبان بڑی بد زبان ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ یا رسول اللہ ایک عورت ہے جو بڑی بد اخلاق ہے اور اس کے سائے سے بھی لوگ بچتے ہیں اور اسے دیکھ کر لوگ رستہ بدل لیتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک میں ایک نوالہ لیا اور حضور نے اسے چبا کر کہا کہ کسی طرح اس کو یہ کھلا دیا جائے۔ تو وہ نوالہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے لگا، جب اس کو کھلا دیا گیا تو کہتے ہیں کہ پورے مکہ یا مدینہ کے اندر اس جیسا حسن اخلاق کا پیکر کوئی اور خاتون نظر ہی نہیں آتی تھی۔ بس ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب طہر کی برکت سمجھ لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکلے ہوئے نوالے کی برکت سمجھ لیں، یار اس بد اخلاق عورت کو ایک لمحے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے اچھا حسن اخلاق کا پیکر بنا دیا۔ تو جو 25 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہی اس بی بی کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ہماری ماؤں اور بہنوں کو حیا کی دولت عطا فرمائے، جنہیں آپ نے سنتے نہیں